نور بھری دربار شالا دکھاوے قسمت، نور بھری دربار شالا دکھاوے قسمت، سونے مدنی دا دیدار جلدی کراوے قسمت، کاغل کھنڈ دیا چوریاں دیساں دیس سجن دے جدا میں بیزاں، کاغل کھنڈ دیا چوریاں دیساں دیس سجن دے جدا میں بیزاں، دیس سجن دے جدا میں بیزاں، گند دسی چھنج بار جلدی گھماوے قسمت، گھراوے قسمت، گھراوے قسمت، دکھاوے قسمت، نور بھری دربار شالا دکھاوے قسمت۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام مجید سے ہمارے بزم کا آغاز فرما رہے تھے حضرت علامہ قاری عبدالغفار نقشبندی مجددی صاحب۔ تلاوت کلام مجید کے بعد نعت خوانی کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہو جناب محمد نسیم صاحب سے دعائیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائے۔ آپ استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر۔ آپ کی آواز بڑی کم ہے، جذبے رسالت نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ رسول اللہ،
مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضور کی مدح فرماتے ہوئے حضور کے دربار میں عرض بھی کرتے ہیں اور غلاموں کو آپ کی شان سے آگاہ بھی کرتے ہوئے کہتے ہیں حاجی واؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ آپ اپنی توجہ کو اس طرف رکھیں اور ان اشعار کو سماعت بھی کریں۔ آپ فرماتے ہیں حاجی واؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، زیر نظام ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر نظام ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور سے برس نہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، ارے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اس سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ملتمس محمد بودا نقشبندی صاحب سے دعائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ آپ پرجوش نعرے کے اندر استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دولت کی خیر ہو، کوئی کہہ رہا ہے یار عزت کی خیر ہو، کوئی کہہ رہا ہے یار دولت کی خیر ہو، کوئی کہہ رہا ہے یار عزت کی خیر، مگر یہ مقام ادب ہے واللہ سرکار فرما رہے ہیں کہ امت کی خیر ہو، سرکار فرما رہے ہیں کہ امت کی خیر ہو۔ جب سرکار فرماتے ہیں امت کی خیر ہو، اس بات کو شک ہو، امت کو جا کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، بنجیرا جگ دے بڑھیا چلنا حسین جیرا جگ دے بڑھیا چلنا حسین اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین بنجیرا جگ دے بن گیا چلنا حسین اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین پوچھو میرے کو کتنے مل گیا خدا، پوچھو میرے کو
یہ فاطمہ دی محلہ حسین دا انہیں کبھی نہ چھوڑنا پلہ حسین دا خنجر دے ہیٹھ نیت نہیں زہرا دے دار نے خنجر دے ہیٹھ نیت نہیں زہرا دے دار نے بے کربل دی گرم ریت سی مسلح حسین دا بے کربل دی گرم ریت سی مسلح حسین دا انہیں کبھی نہ چھوڑنا پلہ حسین دا انہیں کبھی نہ حسین دا یزیدیاں نہیں کافی دوست لکھا یزیدیاں نہیں کافی دوست پیغمبر غازی جے بن گیا جھنڈا حسین دا انہیں کبھی نہ چھوڑنا صوفی محمد بھٹا نقشبندی مجددی صاحب تاجدار گورا کے اشعار کے احساس میں صدم کے آخری کلام کو سنانا کو دعوت دے رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے مقدر میں گدائی چلے جائے گی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ اشعار ہیں۔ آپ گزرہ شریف کے وہ چشم و چراغ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیر سید میر علی شاہ صاحب کا حقیقی جانشین اور وارث بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ انہوں نے 7 زبانوں کے اندر ایسی جامع شاعری کی ہے، عوامی لیول کی شاعری کی ہے، مگر ان کی شاعری کی قدر فارس تک کے لوگ کرتے تھے۔ یہ تھے اجمی، مگر فارسی کی شاعری اتنی مضبوط کہ اہل فارس اپنی مجلس میں بلا کر صدارت کی سرد کرتے تھے۔ فارس کے لوگ جن کی بات کی زبان دی ہے اور غضب کی شاعری فارسی اہل فارس میں کرتے ہیں، مگر حیرانگی ہے کہ ایک عربی بندے کو اس اسٹیج تک جو ہے وہ رسائی ملے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہوتی ہے۔ اور پھر صاحب جو ہے غلامی کسی کو نصیب ہو جائے اسے ناز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ امام جوزی رحمۃ اللہ آپ نے البقا سیرت پر کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفتیں دیکھی تو اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ مالک یہ امت جو اتنی عظیم ہے، اس ایک فرد اتنی صفات ہے، مالک میں دعا کرتا ہوں یہ امت مجھے عطا فرما دے، یہ امت مجھے دے دے۔ رب نے فرمایا کہ یہ امت بھی خاص ہے، رکھی بھی خاص رسول کے لیے بھی ہے، خاص رسول کے لیے۔ تو امام جوزی کے جملے پڑھے، موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا، کہتے مالک اگر یہ امت میرا مقدر نہیں یا مجھے نہیں دیتا، ایک التجا ہے میری قبول پر مالک، مجھے اس امت کے اندر مصطفیٰ کا امتی بنا کر دے۔ تو اس طرح کی گدائی پیر صاحب فرماتے ہیں تھی جس کے مقدر میں گدائی میرے در کی، یا رسول اللہ تھی جس کے مقدر میں گدائی میرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی میرے در کی، پانے کو تو خورشید و قمر چند نے پائے، یا رسول اللہ کیا پایا اگر آگ نہ پائی میرے در کی۔ ایک نعمت عظیمہ سے محروم رہا وہ شخص جس نے خیرات نہ پائی تیرے در کی۔ اور اس در کی شان یہ ہے کہ ایسے سید بادشاہ جن کا چہرہ دیکھے تو دل میں مصطفیٰ کی محبت کا نور پیدا ہو جائے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں
گوجہ شریف زندہ باد تاجدارہ گوجہ شریف زندہ باد۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ہیں کہ تمنا یہی لے کر آیا ہے آج نصیب، تمنا یہی لے کر آیا ہے آج نصیب کہ یا رسول اللہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ اس قدم کے آخری سراخان ہیں، مہمان ہیں بطوکی سے تشریف لائے ہوئے بابا محمد ارشاد صاحب، آپ ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بڑی سونی گل کی انہوں نے میں آج گولڈن شریف جا رہا تھا بس سے ہوتی یہ ہوئے جس کے بنا خانی بس انہوں نے دو بہت مزے بیٹھے ہوئے انہوں نے میرے پیر کے خلاف گل کر دی، میں انہوں قدر کرنا کرتا جب میں بس اتر گیا جہاں میں ایڈیوے نہیں اتر گیا، میں کہ میں نہیں جانا کیونکہ راستہ بلا جب میں جہاں گولڈن شریف لیا اللہ پاک نے ایسے گولڈن شریف بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ چند شیر پہلے کیسے لکھوں یا رب، کیسے لکھوں یا رب، روح تھر تھراتی ہے، کیسے لکھوں یا رب، روح تھر تھراتی ہے، نام لکھنے بیٹھتا ہوں حمدت بھی جاتی ہے۔ کچھ نئی نات جنہی میں رسول لکھی تھی، عمل کچھ نہیں میرے پلے، عمل کچھ نہیں میرے پلے، خطاوہ یا رسول اللہ، عمل کچھ نہیں میرے پلے، خطاوہ یا رسول اللہ، پڑھا میں نات روحاں تے رضاوہ یا رسول اللہ۔ بنجر جلدی تردین ہوں، بنجر جلدی تردین ہوں، پانی یادہ دیکھے، بنجر جلدی تردین ہوں، پانی یادہ دیکھے، پھل سیتا سلاوہ دے اگاوہ یا رسول اللہ، پھل سیتا سلاوہ دے اگاوہ یا رسول اللہ۔ حسنی لال دے صدقے، علی لجپال دے صدقے، حسنی لال دے صدقے، علی لجپال دے صدقے، میرے ملک چل جاؤں ساریاں بلاوہ یا رسول اللہ، میرے ملک چل جاؤں ساریاں بلاوہ یا رسول اللہ۔ مینو بھی اُبے بلالی اب ایسی عشق دے مولا، مینو بھی اُبے بلالی اب ایسی عشق دے مولا، میں رات دن منگا اے او دعا یا رسول اللہ، میں رات دن منگا اے او دعا یا رسول اللہ۔ تیرے دیدار دے کر ارشد قبلے چلے دے، تیرے دیدار دے کر ارشد قبلے چلے دے، تسل دین لگاوا یا رسول اللہ، تسل دین لگاوا یا رسول اللہ۔ عمل کچھ نہیں میرے پلے، خطاوہ یا رسول اللہ، پڑھا میں نام روحاں تے رضاوہ یا رسول اللہ۔ اور دوسری آدھر سنو تکابہ کے دن رکھتا، کرم ہم پہ ہمارے حضور کا ہے، کرم ہم پہ ہمارے حضور کا ہے، ہم سے ہر بلا ٹل رہی ہے، گناہگار یا کبھی تیری امت پھر بھی تیرے صدقے چل رہی ہے۔ کرم ہوا میرے اللہ کا، ہم تیرے محبوب کے امتی بن گئے، صدقہ پنجل باغ تیری رحمت مل رہی ہے، تیری رحمت آئی جوش میں جب میرے آقا دی آگے، ہم گناہگار سے آکاروں کے گناہ مل گئے، صدقہ تیرے محبوب ہم کو جنت مل رہی ہے، صدقہ تیرے محبوب ہم کو جنت مل رہی ہے۔ امت تیری آقا دی اب بڑی پریشان حال ہو گئی ہے، امت تیری آقا دی اب بڑی پریشان حال ہو گئی ہے، غلام اپنا کوئی بھیج دیجئے، ہمیں یہاں جا نہیں مل رہی ہے۔ یا رسول اللہ تمہیں نعمتیں حق سے دل والے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ملتمس ہوں پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ مولانا عابد حسین سیفی نقشبندی مجددی صاحب سے جو اپنے فضل و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ آپ پرجوش نعرے کے اندر استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل الصلاة و اکمل السلام
على سيد المرسلين ختم النبيين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين نبي الأنبياء عظيم الرجاء أمين الجود والعطاء ماء الذنوب والخطاء شفيع يوم الجزاء سر الله المخزون در الله المكنون نور الأفئدة العيون سرور القلب المخزون أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب المكرمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. میرے ذی وقار محترم ساتھیوں، اس جامعہ مسجد کے اندر یہ میری دوسری تقریر ہے. آج سے چند سال پہلے مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس شخصیت کی قبر انور پر ہزارہ رحمت نازل فرمائے. مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس ایسی مجالس کا اہتمام فرمایا اور جناب مفتی مقبول احمد صاحب اہل سنت کی وہ عظیم ہستی تھیں کہ جنہوں نے اس رائے گنج شہر کے اندر عظمت مصطفیٰ کی چراغ کو روشن اور صرف روشن نہیں کیا بلکہ پھیلایا. رائے گنج کی گلی گلی کے اندر محبت مصطفیٰ کا درس دیا اور گلی گلی گھر گھر اہل سنت و جماعت اور حق کا پیغام. اور یہ ان کا فیض ہے. آج بھی بتا رہے تھے 20 یا 28 ماشاءاللہ 28 سال متواتر اس کو گزر ہے. اہل سنت و جماعت میں اگر ایسی محافل اور مجالس کا تمام جس طرح ہمارے اکابرین نے شروع فرمایا تھا جاری اور ساری رہے اور عوامی اہل سنت ایسی مجالس میں شامل ہوتے رہے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی سنی گمراہ نہیں ہوتا. عقیدہ خراب ہے. میں اکثر اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہے کہ اگر ایک زمانہ پورے ملک افغانستان کے اندر کوئی وہابی نہیں تھا، افغانستان پورے ملک کے اندر، تو یہاں پاکستان میں افغانستان کے ایک بہت بڑی علمی شخصیت حضرت علامہ مفتی اعظم افغانستان مولانا عبدالعزیز زعفرانی تشریف لائے. کہ میں نے پوچھا کہ یہ وجہ کیا ہے کہ پورے ملک میں کوئی وہابی نہیں. فرمانے لگے الحمدللہ یہ پورا کی بات ہے، آپ کی بات نہیں. آپ کو یہ طالبان حکومت اور یہ وہابیوں کے مدارس میں طلباء افغانی پڑھے اور کئی عقیدے وہاں بن گئے، یہ پرانی بات. تو انہوں نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سکول نہیں، مدارس ہے اور سکول کی جگہ مدارس ہی کام کرتے ہیں. تو مدارس کے اندر اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے. تو جس نے صرف فقہ نہ پڑھی ہو، فقہ کے اصول پڑھ کے فقہ پڑھی ہو تو وہ کبھی وہابی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اصول فقہ کیا ہے کہ ہر فقہی جز ہے اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنا. تو جب قرآن و حدیث کی سمجھ آ جائے پھر ایمان خراب نہیں. سبحان اللہ. اور اسی طرح
میلاد پاک ہے، ہمارے اکابرین نے معراج النبی جگہ جگہ ان محفلوں پہ لگا، اور محرم الاحرام میں یہ اہل سنت کا شعار ہے کہ محرم میں مجالس منعقد کی، محرم کے موضوع پر ہمارے علماء نے کتابیں لکھی، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ، جبکہ حقیقت بات ہے کہ اگر اہل سنت نہ ہو تو جتنے یہ دوسرے نام کے اہل سنت بنے ہوئے ہیں تو یہاں خارجیوں کی انبار لگ جائے۔ یہ خارجیوں کا توڑ حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے توڑ کے لیے اس محرم کی 10 روزہ محفل کا انعقاد کیا، اور انشاءاللہ خارجیت جو وہ اس کا توڑ یہ قیامت تک ان کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب حقیقی واقعہ بیان ہو تو سب کا تو ہو جاتا ہے، لیکن ابھی میں دوسرے پہلو پر نہیں جاتا۔ میرے عزیز برخدار ہمارے رافعیت کا بھی تو میں کہتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ اہل سنت جو صحیح عقیدہ ہے مسلک رضا، میرا تعارف یہاں صرف شیفی ہونے کے حوالے سے، مجھے لوگ جانتے ہیں کہ میں شیفی ہوں، اور رنگ جس کا چڑھ ہے، میں الحمدللہ حضرت محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد سے میں نے فائدہ کیا، میں ان کے بالواسطہ نہیں ڈائریکٹ سے، پھر ان کے علاوہ مجھے سلسلہ قادریہ میں شہزادہ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان دہلوی حضرت شاہ مصطفیٰ رضا کی طرف سے خلافت ہے، تو سیفی تو بڑا میں دیر میں بنا بات، تو الحمدللہ یہ میں پہلے قادری رضوی پھر سے جواب نہیں کرتا بات چلے گئی۔ وہ میں نے فون کیا حضرت مولانا مفتی غلام فرید ہلالی رحمت اللہ علیہ کہ یار قصور میں جا رہے ہیں حضرت کے بعد تو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک والا وہ کتاب ہدایت السالکین والا مسئلہ اٹھا ہوا ہے، تو میاں صاحب راوی ریحان والے پیر صاحب راوی صاحب تھے، ہم لوگ سارے حاضر ہوئے، تو میں دیکھ رہا تھا مفتی صاحب جو ہے نا مفتی غلام فرید ہلالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی لویش، وہ تھوڑا سا بڑا ہچکچاہٹ سی محسوس کر رہے پیچھے پیچھے، میں نے کہا یار تو پیچھے کوئی آ گیا حضرت سے بات کرنی، کہنے کہ آپ کریں، میں نے کہا وجہ کیا ہے؟